ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے، اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راز دلار حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ارض و سرا، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ باب خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ السلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ محرم الحرام میں بالخصوص سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، فضائل اہل بیت اور واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر ہی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، و ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہے۔ بہرحال بالخصوص حضرت امام حسین اور امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھیے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہونا، جنتیوں کا سردار ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف کوئی جنتی ہی ہو جائے تو یہ بھی بات بڑے مقام کی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہے گا جی اللہ کی رضا کے بعد حصول جنت کے لیے۔ یا ہم سادہ ذہن کے لوگ وہ سادہ لفظوں میں یہی کہیں گے کہ جی ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، حج کیوں کرتے ہیں تاکہ جنت میں ہم پہنچ جائیں، جنت مل جائے، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ جنت مل جائے، صدقہ خیرات اشراق چاشت اوابین تہجد وغیرہ کیوں پڑھتے ہیں، حصول جنت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا بڑا مقام ہے، پھر وہ جنت کے جو نماز روزے زکوٰۃ حج سے ملے اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ عام بندہ تو وہ ہے کہ وہ صرف جنتی ہو جائے تو اس کا مقام ہے، بڑا مقام ہے تو اس کا مقام کتنا ہوگا کہ جو صرف جنتی نہیں جنتیوں کے بھی سردار ہیں، ان کا مقام کتنا ہوگا کہ جو صرف جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے بھی سردار ہیں۔ وہ شاعر کہتا نا کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اچھی ذات شبیر دیے، جدی شان بیان قرآن کرے او شان زینب دے ویر دیے، جدے سر دستار امامت دی، جدے متھے لاٹ رسالت دی، جنوں ملی سرداری جنت دی، مینو حاجت اسے پیر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقام مرتبہ بیان فرمایا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال کرنا تھا، جو استفسار کرنا تھا یا جو معاملہ عرض کرنا تھا وہ میں نے عرض کیا، لیکن دوران گفتگو میں یہ محسوس کرتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر جو کملی مبارک لی ہوئی ہے اس کے نیچے کوئی چیز ابھری ہوئی ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور آپ نے یہ جو چادر مبارک لی ہوئی ہے اس کے نیچے کوئی چیز ابھری ہوئی ہے، حضور یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہے اور یہ ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی مبارک کو ایسے کھول کے دکھایا۔ جب کھول کے دکھایا تو میں حیران ہوا کہ حضرت امام حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے علم نشرح کے مبارک مقدس اور پیارے سینہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت امام حسن اور حسین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اب اس بات پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر کوئی چیز حضور کے پاؤں کے ساتھ بھی لپٹ جائے لگ جائے تو اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ وہ مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، یعنی وہ چیز کہ جو پاؤں کے ساتھ لگ جائے اس کا بڑا مقام ہے، تو ان کا مقام کتنا ہوگا کہ جو علم نشرح کے مبارک مقدس پیارے سینہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اور یہ ہے، ایسے دکھایا
اور پھر دعا کرنا شروع ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. اب دیکھو نا، حضور نے کہا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. ہر بندہ دنیا میں کوئی بندہ بھی ہے اس کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کوئی کسی قسم کا بھی بندہ ہوگا وہ کہے گا حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ، اس سے وہ والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ کرے. اس لیے وہ اعظم چشتی کہتے ہیں نا، جے چاہے تو مومن بننا بن خدمتگار نبیدہ، کس کم حاج زکوٰۃ نمازاں جے کریں انکار نبیدہ، جے توحید دی لذت چاہے پہلو کر اقرار نبیدہ، اعظم کس کم سجدے تیرے جنہ دل وچ پیار نبیدہ. تو عام بندے کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کا مقام کتنا ہوگا کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. دیکھیں نا، عام بندہ اگر حضور سے محبت کرے تو وہ بڑا ہی مقام والا ہے. تو جن کے بارے میں حضور یہ کہے اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، ان دونوں کی شان تو بڑی دور کی بات ہے. حضور نے تو اپنی ساری اہل بیت کے بارے میں فرما دیا. فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. فرمایا جو آل رسول اور اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہی مومن مرتا ہے. یا یوں سمجھیے کہ مومن صرف وہ ہے کہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہوگی، ورنہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جو آل رسول اور اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، چاہے وہ ظاہراً شہید نہ بھی ہو لیکن قیامت والے دن وہ شہیدوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے. اور پھر تیسری حدیث پاک حضور نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو آل رسول اور اہل بیت کے بغض میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو لیکن آل رسول سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. جو حاجی ہو چاہے روزے دار ہو، حتیٰ کہ جتنے مرضی وہ اعمال صالحہ کرنے والا ہے، جو آل رسول سے بغض رکھنے والا ہے، فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو آل رسول سے بغض رکھنے والا ہے وہ کسی صورت مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہے. وہ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، دو جگ وچ آرام جے چاہے نہ چھڈی در پنج تن دا. بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ دو جگ وچ آرام جے چاہے نہ چھڈی در پنج تن دا، ہور کسے تو ڈر نہ پاویں، رکھی دل وچ ڈر پنج تن دا، نا منظور عبادت ساری، نہیں پیار اگر پنج تن دا، آجم اونوں اگ کی ساڑے جدے دل وچ گھر پنج تن دا. جی تو فرمایا کہ حضور نے یہ دعا کہ اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. اور آگے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانایا من الدنیا. فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے دو میرے پھول ہیں، دنیا کے دو میرے پھول ہیں. حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے دو میرے پھول ہیں. یار غور فرمائیے گا کہ حضور نے پھول کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ پھول جو ہے ان کو دیکھ کے طبیعت راضی ہو جاتی ہے. بولیے، پھولوں کو دیکھ کے طبیعت راضی، کیوں بھی پھولوں کو دیکھ کے بندہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟
اسی لیے حضور نے پھول کا لفظ ارشاد فرمایا نا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھولوں کا ذکر کیا تو اکثر شاعر اپنے شعروں کے اندر پھولوں کا ذکر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا حسن اور حسین دنیا کے دو میرے پھول ہیں. تو شاعر بھی عام طور پر جو ہے وہ پھولوں کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ پھولوں کو دیکھ کے بندہ راضی ہو جاتا ہے نا. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، ہر ایک پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، ہر ایک پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. بھئی ہر پھول تو جو ہے وہ اپنا عروساں وہ حجرہ عروسی میں ڈالنے کے لیے تو نہیں ہوتے، وہ دولہے کے لیے ہر پھول تو نہیں ہوتے، کچھ قبروں کے لیے بھی ہوتے ہیں. وہ شاعر نے کہ شعر میں پھولوں کا ذکر کیا، ہر ایک پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں. وہ کہتے ہیں جب نیا نیا کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا تو بڑے پھول ڈالے جاتے ہیں، بعد میں آہستہ تھا لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور پھر کچھ کہتے ہیں جی پھول بڑے مہنگے، ایسی دعا کر کے آ جاؤ. وہ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی پھولوں کا ذکر کیا نا، تو وہ کہتے ہیں پھلاں دی رنگت اڈ جاوے جیو پیر چمن وچ پاوے. حضور کی بارگاہ میں وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں پھلاں دی رنگت اڈ جاوے جیو پیر چمن وچ پاوے، جتھے جتھے قدم ٹکاوے اتو دھرتی لف لف جاوے، جیڑا نا ویکھے او سہکے جیڑا ویکھ لوے پچھتاوے، اعظم ایڈا روپ سونے دا جیڑا وچ تحریر نہ آوے. تو میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ دنیا کے دو میرے پھول ہیں. تو پھول کو اس لیے حضور نے فرمایا کہ پھولوں کو دیکھ کے بندہ راضی ہو جاتا ہے، اسی لیے تو شعراء اپنے شعروں کے اندر جو ہے وہ پھولوں کا ذکر کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے، حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے دو میرے پھول ہیں. بتانا مقصد یہ تھا کہ لوگوں اگر تم نے خوشبوئے رسول کو سونگھنا ہے، خوشبوئے نبی کو سونگھنا ہے، خوشبوئے پیغمبر کو سونگھنا ہے، خوشبوئے حبیب سے کو سونگھنا ہے، تو میرے ان دونوں شہزادوں کو سونگ لو، ان سے تمہیں میری ہی خوشبو آئے گی. ان دونوں شہزادوں کو سونگ لو، ان کی سیرت سے ان کی صورت سے تمہیں میری ہی خوشبو آئے گی. حضور نے فرمایا یہ دنیا کے دو میرے پھول ہیں. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں سارتا با قدم تنے سلطان زمن پھول. بھئی توجہ ہے، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارتا با قدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. تو فرمایا یہ دنیا کے دو میرے پھول ہیں، دنیا کے دو میرے پھول ہیں. آگے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے اور میں، سارے بولیے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یار بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ غور فرمائیں، جب یہ کہا جاتا ہے نا حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، تو ظاہر ہے نواسوں سے دوتے ہوتے ہیں، دادا سے پوتے ہوتے ہیں، باپ سے بیٹے ہوتے ہیں، بڑوں سے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آگے حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. بڑی قابل غور بات ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، تو کوئی شک نہیں کہ نواسے جو ہے وہ نانا سے ہوتے ہیں، وہ دوتے جو پوتے جو ہوتے ہیں وہ دادا سے ہوتے ہیں، باپ سے آگے جو ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں، بڑوں سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. پر حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں. تو علماء نے یہاں پر بڑے بڑے نقطے بیان کیے ہیں، میں صرف دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پہلا نقطہ تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ کوہ صفا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان فرمایا نا، صفا پہاڑی پر چڑھ کے پہلا اعلان فرمایا نا. پھر اس کے بعد مکی زندگی آپ نے گزاری وہاں پر 13 سال کا کم و بیش عرصہ. پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور وہاں پر احد، بدر، خندق، وہ ساری جنگیں ہوئیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا. پھر اس کے بعد بڑے بڑے مارکے ہوئے. پھر کربلا کا مارکا تک حضور نے فرمایا
کہ حسین مجھ سے ہے. توجہ فرمائیے, وہ کوہ صفا پہلے اعلان سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے, اور کربلا کے بعد جو ہے میں حسین سے ہوں. تو جو ہے نا, پہلے تو یہ سارا معاملہ تھا نا حسین مجھ سے ہے, لیکن پھر انہوں نے دین کو جب زندہ کیا تو فرمایا پھر اس کے بعد میں حسین سے ہوں. یعنی کربلا سے لے کے قیامت تک جو ہے میرا ذکر ہوتا رہے گا, اور اس میں کربلا کا حضرت امام علی مقام کا کردار ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حضور نے اشارہ اس طرف فرمایا تھا کہ ایک دن ایک وقت آئے گا جب دین رسول پر مشکل وقت آ جائے گا, دین نبی پہ مشکل وقت آ جائے گا, دین پیغمبر پہ مشکل وقت آ جائے گا, دین حبیب پہ مشکل وقت آ جائے گا. میرا یہ شہزادہ دین رسول کی مشکل کشائی کرے گا, میرا یہ شہزادہ دین نبی کی مشکل کشائی کرے گا, میرا یہ شہزادہ دین پیغمبر کی مشکل کشائی کرے گا. یہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائے گا اور میری رسالت کو مزید چمکائے گا, شریعت کو دنیا میں پھیلائے گا. یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اسی لیے کہا نا کہ جب دین مصطفیٰ کی انہوں نے مدد کی, وہ ایک شاعر گزر رہے ہیں سردار حسین سردار چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کہتے ہیں رب آرنی جے کرنا کلیم کہن دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا, رب آرنی جے کرنا کلیم کہن دے, ساڑدا تور نہ آ بے ہوش ہوندا, ویکدا جے نہ مصر بازار اندر, رہندا حسن پر حسن خاموش ہوندا, کن تو کنزن دا رہنا سی راز قائم, جے کرنا پیدا کمبل پوش ہوندا, جے نہ مدد حسین سردار کر دے, دین مصطفیٰ نہ تاج پوش ہوندا. جے نہ مدد حسین سردار کر دے, دین مصطفیٰ نہ تاج پوش ہوندا. اور یہ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے, مرتبہ ہے, ان کی شان ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اپنے فرزند کو قربان کر دیا, ان پر اپنے فرزند کو قربان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے تھے, ان کا نام ہے حضرت ابراہیم. بولیے کیا نام ہے ان کا؟ ابراہیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام ہے ابراہیم. ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جانب نا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھایا ہے اور دوسری جانب حضرت امام حسین کو بٹھایا ہو, اور حضور دونوں سے محبت کر رہے ہیں. کبھی ان سے محبت فرما رہے ہیں, کبھی ان سے محبت فرما رہے ہیں. کبھی بیٹا ابراہیم کو اور حضرت امام حسین کو دونوں کو ایسے گود میں بٹھایا ہے. کبھی ان سے محبت فرما رہے ہیں, کبھی ان سے محبت فرما رہے ہیں, کبھی ان سے پیار فرما رہے ہیں, کبھی ان سے پیار فرما رہے ہیں, کبھی ان سے الفت فرما رہے ہیں, کبھی ان سے الفت فرما رہے ہیں. کبھی حضور ابراہیم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, کبھی حضرت امام حسین کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. دونوں کو پیار فرما رہے تھے نا. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ او دن سی کیا حسین یارو جد آقا تشریف فرمائے ہوئے سن. وہ دن سی کیا حسین یارو جد آقا تشریف فرمائے ہوئے سن. ایک پاسے ابراہیم سونا, دوجے پاسے حسین بٹھائے ہوئے سن. ایک پاسے ابراہیم سونا, دوجے پاسے حسین بٹھائے ہوئے سن. کدے پت ولے ودوہا چہرہ, کدی دوتے ولے کرم کمائے ہوئے سن. شبیر دوواں دی شان کمال ویکھو جنہاں نوں وے حبیب مسکرائے ہوئے سن. شبیر دوواں دی شان کمال ویکھو جنہاں نوں وے حبیب مسکرائے ہوئے سن. حضور دونوں سے, حضرت ابراہیم سے اور اپنے بیٹے حضرت امام حسین سے پیار فرما رہے ہیں. این اسی وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے. بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ این اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے, خدمت ہو گئے. اب جب حاضر خدمت ہوتے ہیں, آ کے کہتے ہیں کہ حضور رب تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. کیا فرمایا کہ رب تعالیٰ آپ کو سلام, سارے بولیے رب تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. اور فرماتا یہ ہے کہ محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں سے الفت فرماتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ دونوں کا آپ کے پاس رہنا آپ کو خوشی دے گا اور جانا غم دے گا. لیکن محبوب رب تعالیٰ آپ کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں بیک وقت آپ کے پاس نہیں رہ سکتے. دونوں ایک وقت میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے. یا تو اپنے پاس ابراہیم کو رکھ لیں اور حضرت امام حسین کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں, وہ وصال فرما جائیں گے.
وہ دنیا سے کوچ کر جائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، یا پھر حضرت امام حسین کو رکھ لیں اور حضرت ابراہیم جو ہے یہ فوت ہو جائیں گے، یہ وصال فرما جائیں گے۔ تو اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اے جبرائیل، رب تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے میرے پاس رکھنا اور کس کو پسند کرتا ہے اپنے پاس بلانا؟ تو عرض کی کہ حضور یہ بات رب تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دی ہے، یہ بات رب تعالیٰ نے بولیے سارے، یہ بات رب تعالیٰ نے آپ پر چھوڑی ہے۔ جتنے بیٹھے ہو مجھے ایک بات بتاؤ کہ دو تریاں نال بندہ پیار تے کر دینا، ساڈی گل ہون ڈئی ہن دو تریاں نال پیار تے ہوندا ہے نا بندے نوں، تے جے اپنے پتراں نال بھی پیار ہوندا ہے، تے جے مقابلہ دو تریاں تے پتر وچ ہو جاوے تے پھر اسی کیدا ساتھ دینے؟ اسی آنے بھائی ٹھڈ نالوں گوڈے نیڑے نہیں ہوندے، یہ گل ٹھیک نا؟ ہم یہی کہنے نا ٹھڈ نال گوڈے نیڑے بھائی، دو ترے پیانے پر ساڈا ٹھڈ نال گوڈے نیڑے نہیں۔ عام لوگوں کا تو یہی ہے نا کہ نواسوں سے دوتوں سے پیار تو وہ کرتے ہیں، لیکن اگر بیٹے کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر اکثر ساتھ بیٹے کا دیتے ہیں۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پھر ایک نے میرے پاس رہنا ہے، تو رب تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے میرے پاس رہے اور کس کو پسند کرتا ہے اپنے پاس بلانا؟ کہا حضور یہ بات رب تعالیٰ نے آپ پہ چھوڑی ہے۔ وہ شاعر کہتا نا فکر پیا دل پاک نبی دے کس نو سینے لاواں، تو جو ہے فکر پیا دل پاک نبی دے کس نو سینے لاواں، ایک میرا ایک دختر جایا کس نو دور ہٹاواں۔ فکر پیا دل پاک نبی دے کس نو سینے لاواں، ایک میرا ایک دختر جایا کس نو دور ہٹاواں۔ ابھی تھوڑی دیر حضور نے تدبر کیا، تھوڑی دیر حضور نے تفکر کیا، تھوڑی دیر حضور نے جب غور کیا نا، اس کے بعد جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے فوری طور پہ کہا کہ اے اللہ یہ بات ٹھیک ہے میں ابراہیم سے پیار کرتا ہوں۔ بھائی میری طرف توجہ رکھو، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ابراہیم سے پیار کرتا ہوں، میں ابراہیم سے پیار کرتا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ابراہیم سے پیار کرتا ہوں، ابراہیم سے محبت کرتا ہوں، ابراہیم سے الفت رکھتا ہوں، ابراہیم کا میرے پاس رہنا مجھے خوشی دے گا اور جانا غم دے گا، لیکن مولا ابراہیم کا جانا میں پسند کر لوں گا لیکن حسین کا جانا پسند نہیں کر سکتا، حسین کا جانا میں پسند نہیں کر سکتا۔ بیٹے سے بھی پیار تھا نا، بولیے بیٹے سے بھی، لیکن بیٹے کو قربان کر دیا حضرت امام حسین پر، بیٹے کو قربان کر دیا حضرت امام حسین پر۔ اب اس بات میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ باتیں تو وہی ہوتی ہیں کہ جو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اور کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن ہر خطیب اور مقرر کی کچھ محنت ہوتی ہے کہ اس میں سے نکالتا کیا ہے۔ کیا ہمیں بات کی سمجھ آ رہی؟ ہر خطیب اور مدرس کی مقرر کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں نکال کے عوام کے سامنے وہ کیا پیش کرتا ہے، ورنہ کتابوں میں تو لکھی ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک خطیب اور مقرر کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں سے نقطے نکال کے عوام کے سامنے پیش کرے۔ اب بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین پر جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے گا، آج وقت ہے کہ حضرت رسول پاک نے امام حسین پر اپنا فرزند قربان کر دیا۔ آج وقت ہے پیارے نبی نے پیارے حسین پر اپنا فرزند قربان کر دیا۔ آج وقت ہے پیارے پیغمبر نے پیارے حسین پر اپنا فرزند قربان کر دیا۔ آج وقت ہے پیارے حبیب نے پیارے حسین پر اپنا فرزند قربان کر دیا، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین کے مقام پر، آپ کے مرتبے پر، آپ کی شان پر، آپ کی الفت پر، آپ کی عظمت پر کہ کربلا میں اپنے فرزند قربان کر کے دین مصطفیٰ پر ابراہیم کا قرض اتار دیا، ابراہیم کا قرض اتار دیا۔ دیکھو نا یہاں پر انہوں نے قربان کیا اپنا بیٹا حضرت امام حسین پر، پھر اپنے بیٹے دین رسول پہ قربان۔ خطبہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ اب خطبہ دیتے دیتے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے عین خطبے میں آ رہے ہیں، کہ ہم عین خطبے میں آ رہے ہیں۔ اب جب شہزادے آ رہے ہیں تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی شریف کی زمین مبارک جو تھی ابھی ہموار نہیں تھی، تو شہزادے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے، کبھی چلتے کبھی گر پڑتے، کبھی چلتے کبھی گر پڑتے۔ حضور نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، جا کے شہزادوں کو پکڑ لیا۔ حضور نے اپنا
خطبہ چھوڑ دیا اور جا کے شہزادوں کو پکڑ لیا اور ان کو ساتھ لا کے ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا کہ رب تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا تھا، سامنے بیٹوں کو دیکھا اور میں نے پسند نہ کیا، میں خطبہ دیتا رہوں، میرے شہزادے گرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی توجہ ہے، میں خطبہ دیتا ہوں، خطبہ کس کا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام پوری دنیا کے خطیب مل جائیں، قیامت تک کے خطیب حضور کے بعد حضور کی شان کو پہنچ سکتے نہیں یار؟ یہ ہم جیسے خطیبوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ اگر نبی بھی سارے مل جائیں تو حضور کی شان کو پہنچ سکتے نہیں؟ بولیے حضور کی شان کو پہنچ سکتے نہیں؟ وہ شاعر کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے نا یار ایویں گالی مکاؤ ہاں تسی، اینی شان ہے انہاں دی کہ نبی پیغمبر تے دور دی گل بعد خدا دے سب تو افضل جدا کلمہ پڑے خدائی۔ عقیدہ بھی ویکھو کڈا سونا جے کہ کوئی لوگ کہندے نا شرک، او بھائی شرک دی نہیں گل ہے۔ اپنا قاضی منظور صاحب اے سرگودے دے بہت بڑے خطیب ہوئے نے رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر دے تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انہاں نوں نا کسے نے رکا دیتا، وہ رکا دیتا کہ تسی رب دی شان دے نال رسول دی شان ملاندے ہو، رب دی شان دے نال رسول دی شان ملاندے ہو تے تسی یہ شرک کردے ہو، کہندے تسی چلے ہو گے، تسی پاگل ہو گئے، ساڈے کولوں تے او شان نہیں بیان ہوندی جڑی ہے، اساں ودا کے کی کرنی؟ ساڈے کولوں تے او بھی بیان نہیں ہوندی، کیوں بھائی اگوں تے او بھائی جڑا کیوں بھائی اگوں تے او کرے نا کہ جدے کول مکوا کر جڑی ہے او بیان نہیں ہوندی، اساں بھائی ودا کے کرنی کی؟ بعد خدا دے سب تو افضل جدا کلمہ پڑھے خدائی، پڑھے درود خدا جس اتے جدا جبرائیل فدائی، جتھے کوئی رسول نہ پہنچے او دی اتھو تیک رسائی، آزم اصحاب ہست کی کرنا جے او دی ملے گدائی۔ تو ان کا خطبہ ہے، انہوں نے چھوڑا خطبہ اور شہزادوں کو پکڑا اور ساتھ ممبر پہ لا بٹھایا اور فرمایا رب تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کہ ان شہزادوں کا گرنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے پسند نہ کیا، ارے جو ساری کائنات کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں ان کا گرنا جو ہے فرمایا میں نے برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی لیے وہ شاعر کہتا نا حسنین محمد کی آنکھوں کے ستارے ہیں، صلی اللہ، سارے دوشی پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام حسنین محمد کی آنکھوں کے ستارے ہیں، کونین کے والی کو یہ بہت پیارے ہیں، کونین کے والی کو بہت پیارے۔ اچھا میں تو نے گل دساں، جنوں حضور پسند کرن نا اونوں پسند کرنا، حضور دی سنت صرف پسند کرنا محبت کرنی 100 شہیداں دا ثواب۔ حضور دی سنت جو ہو گئی، حسنین محمد کی آنکھوں کے ستارے ہیں، کونین کے والی کو یہ بہت پیارے ہیں۔ دیکھو نا حضور نے کبھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہیں پہ فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کہیں فرمایا یہ دنیا کے 2 میرے پھول ہیں، کہیں پہ فرمایا حسین